नमस्ते श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो एक वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। ये वीडियो का टाइटल है एक बुजुर्ग ने 70 साल तक एक राज को छुपाया। तो भाई हम देखेंगे कि वो क्या राज था जिसको 70 साल तक छुपाया गया। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का ये बयान होने वाला है। सो इस वाक्य को सुनते हैं और देखते हैं भाई क्या चीज़ें थी, वो क्या था, ऐसा क्या राज होगा जो 70 साल तक उन्होंने छुपा के रखा है, इतना बड़ा राज। तो भाई इसको प्ले करते हैं पहले तो। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों को तामीर का हुक्म दिया और तामीर हुई खाने काबा की। जब इमारत मुकम्मल हुई तो जब कभी कोई घर बनता है तो कुछ ईंट पत्थर टुकड़े बच जाते हैं। घर की इमारत के बाद जो सामान बचता है आप उसको ले जा करके कहीं फेंक देते होंगे, ठंडा कर देते। खाने काबा की तामीर के बाद जो मट्टी ईंट पत्थर गारे जो जिससे भी बना था वो बचा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके मुतालिक पूछा रब्बे ज़ुल जलाल से, मौला ये जो तामीर से बच गया है इसका क्या किया जाए? अल्लाह करीम का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम वो जितनी मिट्टी बची है या गारा या जो कुछ भी बचा है उसको उठाओ, जमा करो और हवा में फेंक दो। खाने काबा की बनाई हुई और बची हुई मट्टी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से वो सारी मट्टी और जो बचा हुआ सामान था जमा किया और हवा में उसे उठाकर फेंक दिया। वो हवा में गायब हो गई, कहीं ले जा करके फेंका नहीं। और तफसीर में फरमाया गया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारी मिट्टी उठा करके फेंकी तो उस मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में फैलाया। उस मिट्टी का ज़र्रा ज़मीन पर जहाँ पड़ा वहाँ अल्लाह की एक मस्जिद तामीर हुई। क़यामत तक जहाँ वो ज़र्रा पड़ा होगा या तो मस्जिद तामीर होगी या हो चुकी होगी। मैं इसीलिए कहा कि इस रिवायत को पढ़ने के बाद ये फ़ख्र होता है कि जिस जगह हम सजदे के लिए मस्जिद में हाजिर आए हैं यहाँ का ज़र्रा भी खाने काबा की मिट्टी से ज़रूर मिला होगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मस्जिदों को तामीर करने के बाद इसकी सफाई सुथराई के लिए जिस कदर हम ख्याल रखते हैं ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। लेकिन कल रात हमने ज़िक्र की मजलिस में एक बात आपके सामने रखी थी। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी एक मुसलमान की ये है कि मस्जिद बनाने के बाद जैसे इसको तामीर करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, जैसे कि किसी शायर ने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत का अब हाल ये है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बचपन से नमाजी बन न सके। लेकिन ये ताना हमारे लिए मुनासिब नहीं है जिस शायर ने हमें ताना दिया है, मन अपना पुराना पापी था बचपन से नमाजी बन न सके। आप इसको बदल करके दिखाएं कि मस्जिदें तामीर हुई हैं, क़यामत के दिन ये पूरी मस्जिद उठाई जाएगी और ये अल्लाह करीम की बारगाह में गवाही भी देगी। ये भी हदीस पाक में है, कुछ मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, मुकदमा करेंगी, ए रब्बे ज़ुल जलाल इस मोहल्ले वालों ने मुझे भूखा और प्यासा रखा। उससे पूछा जाएगा तू भूखी और प्यासी कैसे होती? मस्जिद कहेगी कि जब अजान होती तो मुझे भूख लगती, अगर ये मेरी सफ़ों को भर देते तो मेरा पेट भर जाता, मगर इन्होंने मुझे खाली रखा, भूखा और प्यासा रखा। मस्जिद अगर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा करे क़यामत के दिन तो मेरे अजीज़ों पूरा मोहल्ला उसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए आपने मसला सुना है कभी, हर रमज़ानुल मुबारका में कोई ना कोई एक मस्जिद में एतिकाफ़ ज़रूर करे, क्योंकि ये मस्जिद का हक़ है। अगर एक भी एतिकाफ़ में नहीं बैठा तो पूरे मोहल्ले वाले गुनहगार हैं, सब के ऊपर गुनाह होगा। और अगर एक बैठ गया तो सबके ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? मस्जिद का हक़ है, उस मस्जिद को रमज़ान के आखिरी अशरे में खाली नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि मस्जिद को जिस तरह तामीर करके चमकाया जाता है इससे ज़्यादा तुम्हें ख्याल होना चाहिए मस्जिद के मुतालिक कि मस्जिद के मुतालिक आप क्या कहते हैं? ये अल्लाह का घर है। सब यही कहते हैं ना, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर का मतलब क्या है? अल्लाह रहता है, अल्लाह रहता है।
نہیں نسبت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے. کوئی مسجد کا متولی، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کا خادم، کوئی مسجد کا ٹرسٹی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری پراپرٹی ہے. مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت اللہ کے حوالے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہماری، گورنمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے. مالک اللہ ہے، ہمیں صرف حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے. اور آپ کو پتا ہے جب ابرہا بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا کئی 100 ہاتھیوں کو لے کر کے، اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مال لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا. اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں ان کے 100 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے تھے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت متولی تھے، خدمت پر آپ ہی مامور تھے. تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ابرہا بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیاں لے کر. حضرت عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے کہ میں بات کرتا ہوں. تو ابرہا نے ان کو اجازت دی آنے کے لیے اپنے دربار میں. آئے، پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے جو 100 اونٹ تم نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کر دو، مجھے میرے اونٹ دے دو. وہ ہنسنے لگا کہ تجھ کو کس نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا؟ تجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا؟ میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کو مت برباد کرو. حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر یہی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس سے سوال کرنے آیا. کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا، ہم تو اس کی خدمت پر مامور ہیں. عزیزان گرامی، یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں، مسجد کے خادم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلاظت لا کر کے ڈال دے، برداشت کریں گے آپ؟ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے، اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے، باہر کی غلاظت لا کر ڈال دے، آپ برداشت کریں گے؟ ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے، پاک ہی ہونا چاہیے، ایک نجاست کا تنکا بھی ہم برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. جبکہ فرمایا گیا حدیث میں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکاؤ. جتنا اس کو صاف کیا ہے، زینت دیا ہے، اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو. مولانا روم سچ فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے. یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے. ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ دل میں کیا کیا جمع کر رکھا. جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے. اس اللہ کے عرش کو کیا ایسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے. مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے، ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی، پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا، وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے. 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے. نل کھولو، کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا. اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا. اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے، میلا پانی ہے، تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا.
یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو. اگر ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب اعضاء نل ہیں, یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے. اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے. آنکھیں خطا کرتی ہیں, زبان غلاظت بکتی ہے, ہاتھ گناہ کرتے ہیں, پیر گناہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے. اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا, ہر عضو ناپاکی کرے گا. اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ, تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے, اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. سو گائز یہ تھی ویڈیو مفتی سلمان اظہری کی ایک بزرگ والی, لیکن مجھے ایسا کوئی بھی قصہ اس میں انہوں نے نہیں سنائی دیا. ایک بزرگ والی ہاں ایک بہت ہی صحیح بات تھی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے تو اس کو آپ بالکل صاف ستھرا رکھو, اور آپ وہاں کی صاف صفائی تبھی کر پاؤ گے اگر آپ کے دل میں سچائی ہوگی, اگر آپ کا دل صاف ہوگا. جنہوں نے نل اور ٹنکی والا ایگزامپل دیا, بہت ہی پرفیکٹ ایگزامپل لگا مجھے یہ کہ اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کی زبان پہ آپ کے ہاتھ صحیح کام نہیں کریں گے. سو نے یہ بتایا کہ اگر کسی خدا کا گھر ہے تو وہاں پہ آپ جاؤ بھی, وہ صرف اور صرف آپ اس کی نگرانی پہ رکھے گئے ہو نا, وہ تو صرف وہاں رہتے تو ہے نہیں. تو یہ تھا ان کا کنسپٹ. اور کافی ٹائم پہلے ہم ان کے بیان بناتے تھے تو بہت زیادہ لوگ دیکھتے تھے, بہت زیادہ ریکویسٹ بھی آتی تھی, ابھی بھی آ رہی ہے. تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتانا کہ ان کا نیکسٹ بیان کون سا والا بنائیں کہ آپ کو پسند ہو, تو پھر ہم اس پہ ریئیکشن کریں گے, ہمیں بھی نالج ملے گی, آپ کو ملے گی. سو باقی تو فی الحال شروع میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.